الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے لوگوں کی تقدیر تحریر فرمائی اور اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لوگوں کی تقدیر لکھ. اور قلم نے اللہ کی تقدیر کو لکھنا شروع کیا اور اللہ نے یہ لکھوایا کہ یہ انسان یہ نیکی کرے گا اور یہ آدمی یہ گناہ کرے گا. تو اللہ تعالی کی تقدیر کی بنیاد اس کا علم ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ گناہ تقدیر کی وجہ سے ہوا تو یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہ آج تک کوئی دریافت نہیں کر سکا. انبیاء علیہ السلام بھی اس نقطے پہ آ کے چپ ہو گئے اور انہوں نے اصول کی ایک بات سمجھا دی کہ اللہ کی تقدیر پر بحث نہیں کرنی. لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی بنیاد بھی اللہ کی تقدیر ہے. لیکن آدمی اس بحث میں پڑ جائے کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا کہ تقدیر میں تھا تو یہ اللہ جانے اور وہ جانے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ملاقات ہوئی. کہیں جنت میں ملے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام ایک آسمان پر ملے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹے آسمان پہ اور ساتویں پہ آدم علیہ السلام تھے, ابراہیم علیہ السلام تھے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیت المعمور کی طواف کے لیے آئے. اور جس طرح بیت اللہ کا طواف ہم لوگ کرتے ہیں اسی طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ والبیت المعمور, اور اللہ کو قسم ہے اس گھر کی جو مکمل آباد ہے. اور وہ اتنا اوپر اس سے واقع ہے آسمانوں میں کہ بیت المعمور سے پتھر پھینکیں تو بیت اللہ کی چھت پہ آ کر گرے. انبیاء علیہ السلام کی ارواح اور فرشتے اور اللہ کے بہت سے نیک بندوں کی روحیں وہاں جا کر عبادت میں مصروف رہتی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, طواف کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں معراج میں جب پہنچا تو ایک آدمی فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے طواف کے لیے آئے اور اتنی عزت تھی ان کی کہ فرشتے ان کے سامنے بچھے جاتے تھے, راہ چھوڑ رہے تھے طواف میں. تو میں نے کہا کہ معزز آدمی کون ہے؟ تو جبریل نے مجھے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام. تو کئی ملاقات ہوئی موسیٰ اور آدم
علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت اگر وہ جنت میں وہ چیز آپ نہ کھاتے، نہ دنیا میں جاتے، نہ یہ ساری مصیبتیں ہوتی، اور وہ آپ کی اس لغزش نے اس کائنات میں یہ سارا کچھ کر دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میرے بیٹے موسیٰ، وہ چیز کہتے ہو جو میری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے خدا نے لکھ دی تھی، پھر میں اس سے کیسے ہٹتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ چپ ہو گئے، اور آپ نے خوشی سے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہار گئے موسیٰ اپنے والد سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے باپ نے چپ کرا دیا. اور دیکھو موسیٰ سے جواب آگے نہیں بنا. تو اللہ کی تقدیر جو بھی ہے وہ بدلتی ہے 2 چیزوں سے، اور دونوں چیزوں کی بھی اصل ایک ہی ہے. خدا کی تقدیر بدل جاتی ہے اللہ کی اپنی مرضی سے، اور خدا کی تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے. تو بات تو ایک ہی ہوئی کہ جس کی تقدیر بدلنی ہوتی ہے اس کے دل میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ دعا مانگو، اور شرف اور عزت اس کی لوگوں میں بڑھانے کے لیے دکھاتے ہیں کہ اس کی دعا سے تقدیر بدل دی، اور فیصلہ حقیقت میں اللہ کا اپنا ہی ہوتا ہے کہ یہ تقدیر بدلنی. اتنے دلائل ہیں اس کے کہ صبح ہو جائے اگلی اور بات ختم نہ ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے تھے اس بات پہ کہ اللہ سے مانگتے رہو، اور اللہ سے جو آدمی جس کے لیے مانگے گا اس کو خود بھی فائدہ اس کا پہنچے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کر دیں تو اس کا نفع اس کو ملے، اس کو بھی ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ فرما دیا کہ آپ نے کہا عبد المطلب کی اولاد سے جو بھی نیکی کرے گا میرا ذمہ ہے کہ قیامت میں اس نیکی کا بدلہ اللہ سے دلاؤں. جتنے سادات ہیں اور جتنے یہ جعفری ہیں اور جتنے یہ آوان ہیں، یہ سب کے سب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور ان کے دادا عبد المطلب تھے، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب. یہ سارا شجرہ نسب وہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی اولاد سے جس نے بھی نیکی کی قیامت میں اس کو ذمہ دار ہوں کہ اس کا اجر دلاؤں. اس لیے آدمی دعا ایک نیکی ہے جس کے لیے بھی کرتا ہے اس کا اجر دعا کا بھی ملے گا، عبادت ہے. اور ایسے ہی بد دعا بھی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے اس بد دعا سے. اس لیے کبھی ایسی حرکت نہ کرے کہ دوسرا آدمی اس کے دل سے بد دعا نکل. جب کرے گا اور اس کے دل سے نکلے گی تو اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ خدا اس کی دعا کو یا بد دعا کو رد کر دے. اتنے حالات بدل جاتے ہیں کہ کوفہ والے آئے، اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ انہوں نے آ کے شکایت کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی عمر رضی اللہ عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انٹیلیجنس کے جو لوگ تھے انہیں بلایا اور فرمایا کہ جاؤ کوفہ، اور سعد کی شکایات آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر ہر مسجد میں لوگوں سے پوچھا کہ سعد کیسے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے شکایت نہیں کی، اور وہ اتنے سچے لوگ تھے کہ انہوں نے قسمیں دے دے کے پوچھا کہ سچ بتاؤ سعد کے بارے میں، ہمیں امیر المومنین کو رپورٹ دینی ہے. اور کوفہ کی بنو عیسیٰ کی مسجد میں جب یہ لوگ گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا تم قسم دیتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں سعد کو تو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی. یہ اتنا نکما ہے. اور
پیسے کی تقسیم میں بھی خیانت کرتا ہے، معاذ اللہ۔ اور ایک اور الزام بھی انہوں نے لگایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو بلایا اور سعد بھی آئے، اور وہ جس نے شکایت کی تھی وہ بھی آیا، تو سعد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سعد یہ شکایات ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے کوئی حکومت کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے بھیجا میں چلا گیا، باقی جہاں تک پیسے کا تعلق ہے تو میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرض دیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وقت پہ ادائیگی نہیں کی، تاخیر ہو گئی، پھر میں نے ابن مسعود کو بددعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا ساتھ بددعا نہ دے، میں پیسے دے دوں، اور مجھے ڈر تھا کہ یہ پیسہ مسلمانوں کا ہے، بیت المال کا، خدا کو جواب دینا۔ اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو میں فرض نماز کی 2 رکعتیں پہلے لمبی پڑھاتا ہوں، دونوں آخری رکعتیں وہ چھوٹی پڑھاتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایسے ہی پڑھاتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور فرمایا ذالک ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، ابو اسحاق مجھے آپ سے یہی توقع تھی، آپ اتنے ہی اچھے ہیں۔ اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے الزام لگائے، تو سعد رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور کہا امیر المومنین اب یہ جواب دیں پھر میں جواب دوں، میں تو کوفہ آئندہ جانا ہی نہیں، آپ کسی اور کو بھیج دیں، اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ اگر یہ شخص الزامات میں سچا ہے تو سعد کو رسوا کر دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اللہ اس کی آخری عمر فتنوں سے بھر جائے مصیبتوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا، اس آدمی کو بوڑھا ہو گیا تھا، جوانی میں لڑکا تھا، الزامات لگا دیے، اور کوفہ میں گلیوں میں چھیڑتا تھا لڑکیوں کو، اور لڑکیاں اسے مارتی تھیں اور پولیس اسے لے جاتی تھی۔ تو میں نے ایک دن جا کے کہا کہ چچا اتنے بوڑھے ہو گئے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا صحابت نہیں دعوت سعد، جو سعد نے بددعا دی تھی میں ایسا ہو گیا ہوں، بس ایسے اس نے کہا۔ بددعائیں بھی اپنا رنگ لاتی ہیں اور دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں، اس لیے آدمی طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگتا رہے۔ گناہ ایک تو وہ ہے کہ آدمی باپ کی طرح شفیق ہو اور اپنی اولاد کا گناہ دیکھے، اور ایک گناہ وہ ہے جو پولیس والا دیکھے۔ پولیس والے اس تحقیق میں پڑھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ کیوں ہوا ہے، پہلے گرفتاری، جیل، مقدمہ، عدالت تفتیش کرے کہ گناہ کیوں ہوا ہے۔ اور جو باپ ہوتا ہے، جو ناصح ہوتا ہے، جو پیر و مرشد ہوتا ہے، جس آدمی کو اللہ نے عقل اور ایمان دونوں سے نوازا ہوتا ہے، وہ سزا سے زیادہ وجہ پر غور کرتا ہے کہ یہ گناہ ہوا کیوں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں، حدود نافذ کرنے سے پہلے وہ کیسی اجرا فرماتے تھے۔ بھکاری دیکھ لیا اور بھیک کون مانگتا تھا، تو تعجب سے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو، بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور عیسائی ہوں اور حکومت کا ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب تک تم لوگ جوان رہو ہم تمہاری صلاحیتوں سے ملک کو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو ہم تمہیں ایسے چھوڑ دیں کہ تم بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاؤ۔ اور فرمایا حکم لکھو ساری طرف میری مملکت میں کہ لوگ جب بوڑھے ہو جائیں غیر مسلم تو ان سے کوئی ٹیکس حکومت نہیں دے۔ گناہ کی علت پر غور کرے کہ وجہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ حدود کو نافذ کرتا پھرے، فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر ذلیل کرتا پھرے، معاذ اللہ۔ خدا کا خوف چاہیے، گناہ کی علت پر غور کرے کہ اس گناہ کا سبب کیا ہے، جب سبب کو ختم کر دے گا تو گناہ بھی مٹ جائے۔ اسی لیے آدمی گناہ کی حقیقت پر جب غور کرتا ہے تو گناہ دنیا میں 2 وجہ سے ہوا کرتے ہیں، کل کائنات کے گناہوں کی وجہ سے 2 ہی ہیں۔
کبھی وہ گناہ ہوتا ہے کبر کی بنیاد پہ، اپنی شخصیت، اپنا عہدہ، پیسہ، گاڑی، جوانی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد میں ہوتی ہے، یا گناہ اس بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور یا گناہ ہو جاتے ہیں انسان حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا اور وہ جانتا نہیں ہے کہ کیا چیز ہے اور پڑ جاتا ہے گناہ۔ جو گناہ کبر کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور آدمی اس پہ اکڑ جاتا ہے، اس کا انجام لعنت ہے۔ اور جو گناہ انسان سے غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ندامت طاری ہوتی ہے، اس کا انجام جنت اور اللہ کی مغفرت۔ شیطان نے گناہ کیا اور اس سے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں کیوں سجدہ کرتا اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے لعنت اس پہ بھیجی کہ کیا بات کرتے ہو اور کہاں بات کر رہے ہو؟ یہ کبر اور اپنا تشخص تھا، پرسنالٹی کی بنیاد پہ گناہ تھے، خدا کی لعنت پڑی۔ اور دوسری طرف اس سے لغزش ہو گئی ہے اور وہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ہم دونوں نے، میں نے بھی اور حوا نے بھی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اللہ آپ پر گزر نہ فرمائیں، وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ آپ مہربانی نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ بڑا نقصان ہو جائے۔ وہ گناہ جو انسان میں عاجزی پیدا کرے اس نیکی سے اچھا ہے جو آدمی میں کبر پیدا کرے۔ گناہ نے شیطان میں کبر پیدا کیا اور اس لغزش نے آدم علیہ السلام میں تواضع اور عاجزی پیدا کی۔ اس لیے کبھی بڑے بڑے لوگوں سے بھی گناہ ہوتا ہے، خدا کی تقدیر یہ چاہتی ہے کہ اس سے گناہ ہو، کہیں کبر میں نشے میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے تاکہ اس کی نیکیاں محفوظ رہیں، کبر جیسے برے گناہ میں پڑنا۔ تو گناہ کی بنیاد جب آدمی تلاش کرے اور اس کے بعد تواضع اور عاجزی اس پہ چھا جائے تو کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگے اور دعا مانگے۔ وہ طریقہ اختیار کر لے جو اس کے باپ آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ سے مسلسل یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں بار بار اس میں آتا ہے ربنا ربنا ربنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے ساتھ اس رب کے لفظ کو کوئی تعلق ہے ضرور۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی دعا مانگ۔ دین ہم لوگوں نے کتاب، سنت، ائمہ کا اجتہاد، قرون اولیٰ اس سے لینا چھوڑ دیا ہے، اور اب دین بہت جگہ پہ ہو گیا کہ حضرت ایسے کرتے تھے، ان کے حضرت ایسے، ارے بھائی آپ کے جتنے حضرت تھے وہ سب کے سب کتاب، سنت اور ائمہ مجتہدین کے اجتہاد پہ پرکھے جائیں گے۔ اگر اس کے مطابق کرتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے، ان جیسا نیک کون، اور اگر وہ اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ دین نہیں بنا سکتے، انہیں خود اپنی اصلاح اور توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت کی کیا معنی؟ اصل کثرتی اور معیار اللہ کی کتاب ہے، اصل معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اصل معیار قرون اولیٰ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، اور اصل معیار ائمہ مجتہدین کا اجتہاد ہے۔ بعد میں جتنے آنے والے ہیں ان کے اعمال اور اقوال یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو وہ چیز کر کے گئے تھے پچھلے، اور اس میں یہی آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ نماز میں دعا مانگے، سجدے میں یہ آیت پڑھے، فرض نماز کے سجدے میں آیت پڑھے، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگے، اسی طرح اللہ القیاس دعائے قنوت کے بعد وتر میں یہ دعا مانگے جو والد آدم علیہ السلام نے مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اور حدیث میں آیا ہے
کہ وہ دعا ایسی مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر بڑی بڑی شفقتیں فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے اور ایک آدمی شام میں مسئلہ اس نے پوچھا ابو دردہ سے. تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو کہنے لگے ارے تم میں وہ موجود نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تکیہ اور مسواک اور پاکیزگی کا سارا سامان اس کے پاس رہتا تھا, اس کو چھوڑ کے مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو. اور پھر کہا وہ ابن مسعود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اپنے پاس رکھتے تھے, کہیں آپ کو سونے کی ضرورت پیش آ گئی تکیہ پیش کر دیا. مسواک رکھتے تھے, وضو کی ضرورت پیش آئی مسواک پیش کر دیا. کہیں اس کے چل پڑے جوتے سیدھے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے فقیہ اور مجتہد, کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں یہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بار بار اللہ سے کہتے تھے خائف مستجیر, اے اللہ ڈرا ہوا ہوں, سخت ڈر اور خوف ہے. اور ایسا آدمی جسے خوف میں پناہ دینا چاہتا ہے, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ڈر تاری ہو, پولیس پیچھے لگی دی ہو, ڈر تاری ہو شیر چیتا, ڈر تاری ہو دیوار سے گر جائے اور زمین پہ پہنچنے تک کو چند سیکنڈ, کیسا خوف ہوتا ہے. خائف مستجیر, کہتے تھے اللہ شدید ڈرا ہوا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں. تائب مستغفر, اور اللہ تیرا بندہ توبہ کرتا ہے اور تو اس سے معافی مانگتا ہے. راغب راہب, اے اللہ تجھ سے ڈرنے والا اور اے اللہ تجھ سے اچھی امید رکھنے والا. اپنی بندگی کا اظہار, اپنے ٹوٹ جانے کا اظہار اور اپنے نفس کی شکستگی سامنے آتی ہے جب ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور جب دل سے یہ مان لیتا ہے کہ کچھ میرے اختیار میں نہیں, اور روح گواہی دیتی ہے کہ اللہ تو ہی تو ہے اور تیرے علاوہ اس کائنات میں کسی کے پاس کچھ نہیں. حتیٰ کہ معاذ اللہ فالج ہو جائے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکتا, اللہ تیرے ہی قبضے میں ہے. یہ سید الساجدین حضرت زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند, ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے اس سے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. وہ کہتے تھے عشاء کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں اور بار بار کبھی سجدہ کرتے تھے کبھی دونوں ہاتھ اٹھا دیتے تھے, اور ہم نے صرف ایک جملہ ان سے سنا, بار بار کہتے تھے کہ عبیدوں کا بفنائی کا, آپ کا بندہ آپ کے صحن میں آ گیا ہے, آپ کے گھر کے اندر آ گیا ہے. مسکینوں کا بفنائی کا, اے اللہ آپ کا مسکین اور ایسا جو مٹی میں ملا ہوا ہے اللہ آپ کے گھر آ گیا ہے. فقیروں کا بفنائی کا, اور اللہ فقیر آدمی آپ کے صحن میں حاضر ہوا ہے. اور کہتے تھے سائلوں کا بفنائی کا, اللہ آپ سے مانگنے والا آپ کے گھر کے دروازے سے اندر آ گیا ہے تجھ سے. ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی دعا میں نے ایسی نہیں مانگی جس میں میں نے اللہ سے یہ دعا مانگ کے پھر اپنی دعا مانگی ہو مگر اللہ نے قبول کر. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کی سنت اور طریقہ ہے. آدمی میں شکستگی پیدا ہوتی ہے, عجز پیدا ہوتا ہے, اپنا نفس ٹوٹتا ہے, مانگنا اللہ سے اور بس کسی سے نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب اس سے فاقہ آ جائے اور سخت مصیبت آ جائے تو اسے چاہیے وہ اللہ سے مانگے, اما بموت عاجل او غنی عاجل. پھر دو میں سے ایک چیز پہ پہنچ جائے گا, یا تو اللہ جلدی موت دے دے گا, نہ زندگی رہی, نہ پریشانیاں رہی, نہ سوال رہا, نہ فقر و فاقہ رہا, چلو چھٹی. او غنی عاجل, یا اللہ تھوڑے سے انتظار کرنے کے بعد اس کو راحت آرام اس کی ضروریات کو پورا کر دے گا. فرمایا اللہ سے مانگو, دو میں سے ایک چیز ہو جائیں گی جب تمہیں مشکل پیش آئے اور تکلیف پیش آ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.